أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی تعلق سے آج یہ 7ویں نشست ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہمیں حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو کہ کلمۃ الاخلاص ہے، کلمۃ التقوی ہے، اسی کلمہ توحید کو متعارف کروانے کے لیے اللہ جل وعلا نے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ قول اللہ جل وعلا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس رسول نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہی جل وعلا عبادت کا مستحق ہے۔ برادران اسلام، آج میں اس نشست میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو تفصیلاً بیان کروں گا کہ اللہ جل وعلا نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے، ان تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو اسی بات کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گویا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو اللہ جل وعلا کی الوہیت کی دعوت دیتے رہے۔ کیوں کہ توحید ربوبیت کے بارے میں قوموں نے، امتوں نے انبیاء سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تمام لوگ، تمام امتیں اس بات پر متفق تھیں کہ اللہ جل وعلا ہی اس کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے،
اللہ ہی اس کائنات کا رازق ہے، اللہ ہی اس کائنات کا مدبر ہے جل وعلا، سوائے دہریوں کے۔ انہوں نے زمانے کے بارے میں یہ کہا کہ زمانہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ یہ سارا سرکولیشن جو اس کائنات کا چل رہا ہے وہ زمانے کے ہاتھ میں ہے۔ زمانہ زندگی دیتا ہے، زمانہ موت دیتا ہے۔ ان کے علاوہ، ان دہریوں کے علاوہ تمام لوگ اس بات پر متفق تھے اور ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا مالک، رازق، مدبر ایک اللہ ہے۔ قرآن اس چیز پر گواہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ شاید فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون مہیا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اور اس پوری کائنات کے معاملات کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ۔ پیارے پیغمبر، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آپ کو جواب دیں گے، کون؟ اللہ۔ آپ ان سے کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کہیں گے اللہ نے۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے کہیے کہ ساتوں آسمانوں کا، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ کہ کہیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے؟ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ فرمایا کہ جواب دیں گے اللہ۔ ان سے کہیے کہاں بہکے جا رہے ہو؟ کہاں تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ کیوں عبادات غیروں کے لیے صرف کرتے ہو؟ پھر سب کچھ جانتے ہو، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پھر دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو عبادت کرو، لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش اتاری، زمین سے اناج اگایا، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ تم سب یہ جانتے ہو کہ اس کائنات میں ہر عطا اللہ کی طرف سے ہے، ہر فضل اللہ کی طرف سے ہے، ہر احسان اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر کیوں اللہ کے ند مقرر کرتے ہو؟ پھر کیوں اللہ کے ساجی، اللہ کے ہمسر غیروں کو مقرر کرتے ہو؟ کیوں وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت، وہ کبریائی لوگوں کے لیے ثابت کرتے ہو اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان لوگوں کا اس بات پر اتنا پختہ ایمان تھا،
اگر وہ کہیں مشکل میں پھنس جاتے تو وہ سب کو بھول جاتے اور اس بات کا اظہار کرتے کہ اب یہاں ہمیں بچانے والا، دستگیری کرنے والا، ہماری مشکل کشائی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اٹھائیے رب کا قرآن پڑھیے۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں یہ پھر رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، یعنی غیروں کو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ سارے نصوص اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اقوام سابقہ، امم سابقہ، تمام لوگ اس بات کو مانتے تھے اور مانتے ہیں، جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے، اس کائنات کا مدبر ہے۔ ہر چیز رب کی ملکیت ہے، ہر چیز پر رب کا حکم نازل ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادات میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ان کے اس شرک کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ان کا اعتراف نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز ٹھہرایا ہے اور یہ ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے۔ اور رب ذوالجلال نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں ان کی عبادت بھی ذکر کی ہے کہ وہ کس طرح اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کھیتی اور چپائے عطا کیے ہیں اس میں سے یہ مشرکین حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کھیتی، یہ جانور اللہ کے لیے ہے، یہ نظر و نیاز، یہ کھیتی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور یہ جانور، یہ کھیتی، نظر و نیاز، یہ سبیلیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث مروی ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتی ہیں کہ مشرکین تلبیہ پکارتے، کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول فرماتے یہاں رک جائیں، آگے نہ جائیں، مگر وہ آگے کیا کہتے الا شریک ہوا لک تملک ہوا ما ملک، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر وہ شرکاء ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں، جو ان کے پاس تصرفات ہیں، وہ ان کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ تیری طرف سے عطائی ہیں، وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس جو کچھ اختیار ہے، جو کچھ تصرف ہے وہ تیرا عطا کردہ ہے، تیری عطا سے وہ اس کائنات میں تصرف کرتے پھرتے ہیں، معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہی نظریہ
یہی سوچ، یہی فکر آج کثیر مسلمانوں کی ہے۔ وہ جو علی کو پکارتے ہیں، وہ جو جیلانی کو پکارتے ہیں، وہ جو حجویری کو پکارتے ہیں، وہ جو چشتی کو پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یعنی عطائی ہے۔ یہ داتا اگر کسی کو عطا کرتا ہے معاذ اللہ تو اللہ کی عطا سے، علی اگر لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے، معین الدین چشتی اگر کسی کی کشتی پار لگاتا ہے تو اللہ کی عطا سے، جیلانی اگر اپنی قبر میں کسی کی پکار سنتا ہے تو اللہ کی عطا سے۔ میرے بھائیوں سمجھ لو اس بات کو، یہی نظریہ، یہی سوچ کفار قریش کی تھی جو آج کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، اللہ المستعان۔ اسی لیے رب نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے مشہور کر دیے ہیں، اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ مشرکین قریش نے بھی اپنے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں قصے اور قصیدے گھڑے ہوئے تھے، افسانے گھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو بتلاتے پھرتے تھے یہ اتنا طاقتور ہے، اس کی قوت وہاں تک ہے، یہ ہماری مدد کو احد میں پہنچتا ہے، اس کی حبل کی وجہ سے ہمیں جو ہے فتح ہوئی ہے احد کے میدان میں۔ وہ اس طرح کے فسانے گھڑے ہوئے تھے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں۔ رب فرماتا ہے اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں داتا ہے۔ یہ تو تم اور تمہارے بزرگوں نے ان کی طرف یہ القاب منسوب کر دیے ہیں۔ اگر رب نے کوئی دلیل اتاری ہے تو پیش کرو، قرآن موجود ہے، محمد کی سنت موجود ہے، اصحابہ کے اقوال موجود ہیں، پیش کرو ان کے بارے میں۔ اگر رب نے کوئی دلیل اتاری ہو، آج ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہیں، علی کو جہاں پکارو علی پہنچ جاتی ہیں، جیلانی غوثی آدم ہیں، جہاں ان کو پکارو سننے کے لیے وہ حاضر ہو جاتی ہیں، داتا سے جو مانگو عطا ہوتا ہے، یہ تو ان لوگوں نے ان کی طرف یہ القاب، یہ افسانے، یہ باتیں منسوب کی ہیں۔ رب کا قرآن، رب کے پیغمبر کی سنت، رب کے پیغمبر کی حدیث ان چیزوں سے بری ہیں، اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان سارے شرکیہ امور کا انکار کر دیں گے، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی سی بات پہنچی کہ کوفہ میں کچھ لوگ میرے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جناب علی نے ایسے لوگوں کو گرفتار کروا کے آگ میں جلوایا جنہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام الوہیت پر فائز کرنے کی مذموم کوشش کی۔ علی تو وہ تھے، علی نے ابی الحیاج اسدی کو حکم دیا جا میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے اس کائنات کے امام نے بھیجا تھا۔ اگر تجھے کوئی قبر اونچی نظر آئے اسے مٹا ڈال، اسے زمین کے برابر کر دے، اور جو تصویر تجھے نظر آئے اسے مٹا ڈال۔ یہ ہے علی، یہ علی کا منہج تھا۔ آج علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں نے وہی عقیدہ رکھا، وہی نظریہ رکھا جو نصرانیوں نے عیسیٰ کے بارے میں رکھا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان رافضیوں سے بڑھ کر عیسائیوں کی مشابہت رکھنے والا اور کوئی میں نے نہیں دیکھا جو ہر معاملے میں ان نصرانیوں کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو عزیزان ملت، یہ سارے نصوص سن کر آپ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت بالکل کھل کر آ چکی ہوگی کہ اقوام سابقہ اللہ جل وعلا کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے تھے، اور وہ لوگ کیوں مشرک قرار پائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ کی الوہیت میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہ بھی بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ وہ جن ہستیوں کو رب الجلال کی الوہیت میں، عبادات میں شریک ٹھہراتے تھے، کس مقصد کے لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، انہیں بطور سفارشی رب کی بارگاہ میں
پیش کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ لوگ رب کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ رب کی الوہیت میں، رب کی عبادات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پیش کیا، ان سے یہ مطالبہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے جب مشکات نبوت سے کلمہ توحید کی پکار سنی تو انہوں نے کیا جواب دیا، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا تم نے تمام الہ کو چھوڑ کر ایک الہ مقرر کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ آیت اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ لوگ رب ذوالجلال کی الوہیت میں شرک کیا کرتے تھے۔ اس بات کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کر لیا، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے معبودان باطلہ ہیں، لات ہو، منات ہو، عزا ہو، حبل ہو، جو بھی ہو، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، ایک رب کی خالص عبادت کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر ہر طرح سے اپنے رب کے حوالے کرنا پڑے گا، اپنے رب کی فرما برداری کرنا پڑے گی۔ وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا تقاضا ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ آج کثیر تعداد لا الہ الا اللہ پڑھنے والی، لا الہ الا اللہ کے رٹے لگانے والی، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والی اس کلمے کو مانتی تو ہے لیکن جانتی نہیں، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے آشنا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی جو تفسیر ہے لوگ اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کثیر تعداد لوگوں کی جو دعوت تبلیغ کے نام پر کام کر رہے ہیں، نگر نگر ڈگر ڈگر پھر رہے ہیں بورے بسترا اٹھا کر، اگر آپ ان سے لا الہ الا اللہ کی تعریف سن لیں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم سن لیں، لا الہ الا اللہ کی تفسیر سن لیں، تو آپ سے کیا کہیں گے؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ میں کہنا چاہوں گا، بتلانا چاہوں گا، میں سنانا چاہوں گا، جہاں تک میری آواز پہنچے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کلمے کے مقصد کو سمجھو، اس کلمے کے مفہوم کو جانو، یہ کلمہ کیا کہتا ہے۔ اے لوگو، اتنی بات تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، امیہ ابن خلف بھی جانتا تھا، اتنی بات تو پرانے زمانے کے سارے مشرک، اس دور کے مشرک جانتے ہیں کہ خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ ہے، سب یہ چیز جانتے ہیں۔ اس چیز سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف ہے تو اس بات سے ہے کہ رب کی الوہیت سے، رب کی عبادات سے لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یا علی مشکل کشا کہنا یہ شرک ہے، یا غوث المدد کہنا یہ شرک اکبر ہے، کسی مخلوق کو داتا جیسا لقب عطا کرنا یہ شرک ہے، کسی کو حاجت روا سمجھنا یہ شرک ہے۔ لوگ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ کہو کہ قبر پر چادر چڑھانا، قبر پر مرغا ذبح کرنا، درگاہ پر جا کر نظر و نیاز دینا یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اس پر پتہ چلے گا کہ لوگ تمہاری کتنی حمایت کرتے ہیں، لوگ تمہارا کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کی ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، چاہے وہ زبانی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت
ایک اللہ کے لیے ہو۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور ذبح کیجئے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پیارے رسول کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی ساری میرے رب کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ فقط زبان سے پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے، فقط ورد کرنے کا کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بڑی عظمت، بڑی شان، بڑے مقام کا مالک ہے۔ اس کلمے کا کچھ مقصد ہے، اس کلمے کا کوئی مقام ہے، اس کا کوئی مطالبہ ہے جو ہم پورا نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے امت رسوائیوں میں، پسپائیوں میں، ذلت کی دلدلوں میں گری ہوئی ہے۔ لوگ لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ اس کو سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ ثم واللہ باللہ للہ تاللہ، جب تک اس کلمے کو سیکھو گے نہیں، اس کلمے کو سمجھو گے نہیں، اس کلمے پر کما حقہ ایمان نہیں لاؤ گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر آسمانوں سے جبریل بھی آ جائے، آ کر تمہارا حکمران بن جائے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی چاہیے تو آؤ رب کی توحید کی طرف۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ڈرو مت، غم مت کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کر رکھا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے اس بات کو مشروط کر دیا ہے ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو شرک سے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس شرک کی آمیزش سے بچا کر رکھو گے، ایمان کو خالص، صافی، سچا اور سچا رکھو گے، تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہیں امن عطا کروں گا اور تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اگر امن چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو دنیا میں آخرت میں، ایمان لاؤ کما حق ہو اور اس ایمان کو شرک کی آمیزش سے بچا کر رکھو، جس طرح کے صحابہ کرام نے اس ایمان کی حفاظت کی، اس ایمان کو بچا کر رکھا۔ برادران اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آئندہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تقدس و تعالی۔ آئندہ نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے لا الہ الا اللہ کا مقصد، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ، لا الہ الا اللہ کا مقتضی، یہ بیان کریں گے تاکہ امت کو اس کلمے کی پہچان ہو، اس کلمے کی کم حق ہو، سمجھ آئے، تاکہ کثیر تعداد جو آج شرک اکبر کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے وہ اس چیز سے بچ جائے، کیونکہ آگے ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس بات کا حساب دینا ہے۔ اگر جو بندہ شرک پر مر گیا، جو بندہ شرک پر مر گیا بغیر توبہ کے، بغیر شرک سے برات کے اظہار کے، بغیر توحید کے اقرار و اعتراف کے، رب ذوالجلال یہ اعلان فرما چکا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اللہ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی وہاں اس کا کوئی کارساز ہوگا۔ عزیز دوستو، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، کیونکہ اس آیت میں رب کی شان کا، رب کے مقام کا، رب کی الوہیت کا،
رب کی جلالت کا بیان ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تقدس و تعالی اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق تفصیلاً گفتگو ہوگی، جو کہ آیت الکرسی کی ابتداء میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود حق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔